بنا کر چھوڑ کرنے اما بعد بعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3.5 سے لوں قل ان الموت الذي تفرون فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون پیام مرد سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے مسافر روز جاتے ہیں یوں چلتا ہے مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے غائب ایمان کا زور ہے بس اللہ سے ڈرنا عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے کہ جینا کوئی جینا ہے کہ جس کے ساتھ مرنا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے برادران اسلام اور محترم حاضرین موت ہر جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کیسا خطرناک لفظ ہے موت سے ہر شخص بھاگتا ہے بچہ ہو یا جوان بوڑھا ہو یا بوڑھی عورت ہو یا مرد دیہاتوں کا رہنے والا ہو یا کوٹھیوں کا مسافر ہو یا مقیم موت کے اس طرح بھوت کو کوئی پینا گوارا نہیں کرتا موت کی آواز کو کوئی سننا نہیں چاہتا مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے کبھی تو ماں کی گود میں آتی ہے ماں کی آرزوں کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے کبھی بھرپور جوانی میں آتی ہے ہزاروں کی تمنا پر پانی پھیر دیتی ہے کبھی بڑھاپے میں آتی ہے خرچ موت ہر ایک کو آتی ہے بس فرق اتنا ہے کہ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم اے نبی فرما دیجئے کہ جس موت سے تم فرار کرتے ہو وہ تمہیں کہیں نہ کہیں ضرور ملے گی اور تمہیں اس مالک کی طرف لوٹنا ہے جو تمہارا ظاہر و باطن اندر و باہر کا رکھتا ہے اور کل قیامت کے دن تمہارے اعمال سے تنبہ کرے گا اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاری تو نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اسے لے جاؤ اور جنت میں داخل کر دو اور ایک پیغام سنا دو کہ اب تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی اور اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کے قانون کو توڑا تو اور تم نے مخلوق خدا کو تکلیف دینے میں زندگی گزاری تم نے حلال کو حلال حرام کو حرام نہیں سمجھا تھا رشوت اور سود سے تم نے اپنی زیبوں کو بھرا تھا یتیم اور بیوہ کی دولت پر تم نے ڈاکہ سانی کی تھی تو ناکامی کا جھنڈا پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کم وقت کو لے جاؤ اور جہنم میں منہ ڈال دو میرے دوستو دنیا میں انسان دولت کمانے اور حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے راتوں میں جاگ کر دنوں میں تھکا کر خون پسینہ ایک کر کے جمع کرتا ہے لیکن جب انسان کو موت آتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو رب اس کی ساری دولت لے لیتے ہیں اگر اس کے بدن پر کوئی زیور ہوتا ہے اسے بھی اتار لیتے ہیں خواہ معمولی کیوں نہ ہو اسے اپنی دولت میں سے سوائے کفن کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ساری چیز یہی پڑی رہ جاتی ہے کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی صرف ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے وہ اس کے اعمال خواہ اچھے ہو یا برے اس کو ہمارے آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ میت کے پیچھے دو چیزیں جاتی ہے جن میں سے ایک وہ آ جاتی ہے کوئی رہ جاتی ہے میت کے پیچھے اس کی اولاد اس کے عمل جاتے ہیں اس کی اولاد واپس آ جاتی ہے اس کے عمل میں ہی رہ جاتے ہیں خواہ اچھے ہو یا برے سوچنے کا مقام یہ ہے وہ اعمال جو قبر کی کٹن گھڑی میں کام آنے والے ہیں وہ ہمارے پاس کتنے ہیں اور اس کو جمع کرنے کے لیے ہم کتنے فکر مند ہیں وہ اولاد وہ مال جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے اس کو جمع کرنے کے لیے ہم کتنے فکر مند ہیں جمع کرنے کی کیا چیز تھی جمع کیا کر رہے ہیں کیا دنیا سے صاحب مال گئے نہ دولت ساتھ گئی نہ اقبال گئے پہنچے تو لحاظ تک آئے سب لوگ عمرہ گئے تو اگر عمال گئے عزیز دوستو سکندر بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا بہادر اور شجاعت میں مشہور تھا نوجوانی کے وقت یونان سے چلا اور فتح کرتے کرتے ہندوستان آ پہنچا یہاں تک کہ سرزمین پنجاب کو فتح کر لیا آگے نہ بڑھ سکا وہیں سے اپنے وطن کی طرف واپس ہونے لگا اور اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا دیکھو اب میں تم سے جدا ہو جاؤں گا تو تم میرا کفن دفن کر دینا وزیروں نے کہا حضور ہم نے زندگی بھر آپ کا نمک کھایا ہے اگر آپ کا کفن دفن بھی نہ کریں گے تو ہم سے زیادہ نام خراب کون ہوگا پھر سکندر بادشاہ نے کہا اب میرا آخری وقت اور آخری وصیت ہے جب میں مر جاؤں اور تم مجھے کفن دفن کے لیے لے جائے تو میرا ایک ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا وزیروں نے کہا حضور ایسا نہ فرمائیے اس میں آپ کی بڑی بے عزتی ہے آپ کا جنازہ ایک بادشاہ کا جنازہ ہوگا ساری دنیا اس کو دیکھنے کے لیے آئے گی لیکن جب دنیا دیکھے گی کہ آپ کا ایک ہاتھ کفن سے باہر نکلا ہوا ہے تو ساری دنیا یہ کہے گی کہ سکندر بادشاہ کتنا بڑا لالچی اور گھمنڈی انسان ہے فتح کرتے کرتے مر گیا لیکن اب اس کا لالچ ختم نہ ہوا اب
بھی کفن سے ہاتھ باہر نکالے ہوئے ہیں، تو ان کو راحت لگ جائے۔ سکندر بادشاہ نے کہا تم لوگوں نے سمجھا نہیں، میں ایسے لوگوں کی وصیت کے لیے کر رہا ہوں، جب لوگ آئیں گے اور دیکھیں گے آج 7 ملکوں کا بادشاہ دنیا سے جا رہا ہے، وہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تو ہم تو بالکل نہیں خالی ہاتھ جائیں گے، ہمارے ساتھ ہمارے مال جائیں گے، خواہ اچھے ہوں یا برے۔ آج کا نوجوان تو یہ کہتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، جب داڑھی پاک آ جائے گی ہم بھی تمہاری طرح نماز پڑھ لیا کریں گے، روزہ رکھ لیا کریں گے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ موت ماں کی گود میں بھی آ سکتی ہے، بھرپور جوانی میں بھی آ سکتی ہے۔ موت نہ تو کسی کی جوانی دیکھتی ہے اور نہ کسی کی یاس و آیاس دیکھتی ہے۔ پھول بننے کی خوشی میں مسکرائی تھی کلی، پھول بننے کی خوشی میں مسکرائی تھی کلی، اسے کیا خبر تھی یہ موت کا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے جب کسی انسان کو موت آتی ہے نہ ایک گھڑی آگے آتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے آتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، چنانچہ مورخین نے کتابوں میں اس طرح لکھا ہے کہ امام مالک نے خواب میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو فرمایا کہ حضور میں 17 برس سے مدینے میں ہوں، فرما دیجئے کہ میری موت کب آئے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ہاتھ کی 5 انگلیاں اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ امام مالک حیران ہو گئے، آخر 5 سے 5 دن، یہ 5 ہفتے، یہ 5 مہینے، یہ 5 سال مراد ہے۔ علامہ ابن سیرین جو خوابوں کی تعمیر کرنے میں وقت کے بہت بڑے امام تھے، ان کے پاس ایک آدمی بھیجا اور کہا حضور حضرت جا کر پوچھو کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے، تو کہا یہ خواب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ہے۔ پھر فرمایا یہ خواب کسی عام آدمی کا خواب نہیں بلکہ وقت کے امام اور کسی بڑے عالم کا خواب ہے۔ پھر فرمایا یہ موت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خمس لا یعلمہ الا اللہ، یہ موت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ ان عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، وینزل الغیث، بارش کب آئے گی، ویعلم ما فی الارحام، عورت کے رحم میں بچہ ہے بچی، کچا ہے کچی، 1 ہے یا 2، کالا ہے یا بھورا، ادھورا ہے یا پورا، سست ہے یا چست، یہ کس کو پتا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص جانتا ہے کہ وہ کل کیا عمل کرے گا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی شخص جانتا ہے کہ اس کی موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی۔ عزیز دوستو، ہم سفر پر جاتے ہیں، باقاعدہ ایک تھیلا ہوتا ہے، بستر ہوتا ہے، اہتمام ہوتا ہے، ہمارا ایک لمبا سفر ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا ایک لمبا سفر ہے قبر سے حشر تک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس کوئی عمل نہ ہو، نماز نہ ہو، روزہ نہ ہو، کفن پہن کر قبرستان جا رہا ہے، یہ سمجھو کہ بغیر کشتی کے دریا میں جا رہا ہے، اب ازق ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو مسجد النبوی سے نکل کر جنت البقیع جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ تم بھی چلو تاکہ معلوم ہو کہ جس شہر میں خاموش ہے تو بولتے نہیں، غم ہے تو نظر آتے نہیں۔ یاد رکھو ایک نہ ایک دن موت آئے گی اور آپ کے دروازے کو کھٹکھٹائے گی اور روح پرواز کر کر لے جائے گی، اور اپنے دوسروں کو کندھوں پر رکھ کر یہ عبرت حاصل کرو ورنہ کل تمہیں بھی کسی کے کندھوں پر سوار ہو کر قبرستان جانا ہے۔ جس طرح آج انسان مر کر خالی ہاتھ جاتا ہے اسی طرح کل ہمیں بھی خالی ہاتھ جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ موت سے کس کے رشتے داری ہے، آج نہیں تو کل ہماری باری ہے۔ ہمارے